آپ کا جو علمی اچھا ایک بات جو اس سے پہلے کہ نینسو گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا کھڑے پر شریف کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو تعارف دے دیں کہ ایکچولی یہ جگہ ہے کہاں پر اور یہ کیا ہے، یہ گاؤں ہے، شہر ہے، کیا ہے، تاکہ لوگوں ذرا کلیئرٹی آئے، پھر علمی مقام اور مرتبے پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ یہ تو سعادت ہے ہمارے لیے کھریپر شریف کا تذکرہ کرنا، اور یہ کہاں ہے؟ یہ لاہور سے ہم نکلتے ہیں ملتان روڈ پر، ٹھیک ہے، تو تقریباً کار کے اوپر آپ 1.25 گھنٹہ کی مسافت پہ آپ کو ایک حبیب آباد جو جس کا اولڈ نیم جو ہے پرانا نام ہے وارادہ رام، وہاں سے پھر آپ کو تقریباً 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک دیہات ہے، اور اس دیہات میں آستانہ عالیہ کھریپر شریف ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری خاندانی یعنی میری اس وقت 3ری نسل جو ہے آستانہ عالیہ شریف کے ساتھ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کے حضور خواجہ سائیں محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ کو آستانہ عالیہ فتح پور شریف سے حضور سائیں سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ جو خلافت عطا فرمائی، اور بلکہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت کا لوگوں کو درس دو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یوں ان کو فرمایا، اس وقت میرے دادا جان اور ان کے ساتھ 5-6 اور آدمی وہاں اس خدمت میں موجود تھے، تو میرے دادا جان حضور سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کے لیے اور مرید ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میاں حسن علی، آپ جناب خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے مرید ہو جائیں، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے سمجھنا چاہتا ہے، انہی کو سمجھے۔ یعنی آپ کے دادا کے بارے میں جی، تو پھر ہم حضرت خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہو گئے اللہ، اور حضرت خواجہ عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب ہمیں قبول کیا تو میں جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوں تو حضرت خواجہ محمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ کھریپر شریف وہ ایک دیہات ہے جس کے ارد گرد کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں تھا، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کھریپر شریف میں رہنے والے لوگ فارسی کو پڑھیں، لوگ عربی کو جانیں۔ جی ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، لیکن آپ کا یہ فیضان نظر اور آپ کا وہاں بیٹھ کر جو اللہ رب العزت سے لوگوں کو شناسا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو پھر آپ نے وہ انداز اختیار کیا، فتوحات مکیہ ابن عربی کی ہو یا مولانا جلال الدین رومی کی بات ہو، تو وہ لوگ جو سکول کی الف بے بھی نہیں جانتے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو وہ فلسفہ سنائیں گے، وہ بات کریں گے۔ میرے استاد ہیں جن سے میں نے یہ اسلامک لٹریچر پڑھا ہے اور علوم اسلامیہ پڑھے ہیں، اور وہ جج رہے ہیں شریع کورٹ کے، جناب محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے پاس پڑھ رہے تھے، جب ان کو ہمارا یہ پتہ چلا نا کہ یہ آستانہ عالیہ کھریپر شریف سے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں وہاں ایک دفعہ گیا تو میں ایسے وزٹ کرتے ہوئے تو ان کے لنگر خانے میں چلا گیا، یہاں کافی سارے لوگ روٹیاں بھی پکا رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ جناب برتن صاف ہو رہے ہیں، تو میں نے ایسے ہی بات کی، یہ ایسے کیا ان کے پاس ہوگا، یہ بیچارے فارغ ہیں تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ان ذرا قریب ہو کر میں نے بات کی تو دیکھا تو وہ تو ابن عربی کو ڈسکس کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ مولانا روم کو، شیخ سعدی کو ذکر کر رہے ہیں، تو میں ان سے نا ڈہل گیا کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کر دیا تو مجھے اپنا علم جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس قدر آپ کا یعنی کھریپر شریف یعنی یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کے جو گاؤں دیہات کے جو کسان ہیں، جی مرد اور خواتین، جی ان کا مطلب جو ہے ذہنی سطح یہ ہے، جی اللہ اکبر، یہ آپ آج کے دور میں بھی، اچھا ابھی بھی یہ چیز دیکھنے کو ملے، اب بھی یہ اب تو پھر آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جی یعنی ابھی بھی یہ سلسلہ ہے کہ ابن العربی کے حوالے سے، شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے، مولانا روم کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ خود اس چیز کی کیا وہ انجمن بن گئے، خود اس چیز کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔